السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق میں سے یونٹ 1 کی ایکسرسائز 1.3 کے کچھ سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہے، آج کا ٹاپک ہے ریشنلائزنگ دا ڈینومینیٹر۔ ڈینومینیٹر کو ریشنلائز کرنا ہے یعنی ناطق بنانا ہے۔ یہاں پر ڈینومینیٹر جس سوال میں دیا ہوگا وہ غیر ناطق ہوگا، یعنی سرڈ کی شکل میں ہوگا، جیسے 1/3 کی جذر جمع 2، 1/3 کی جذر جمع 2، یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ جو ڈینومینیٹر میں 3 کی جذر ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے، یعنی اس کو ناطق عدد بنانا ہے، یعنی جذر کی علامت ختم کرنی ہے، جیسے سوال نمبر 1 میں تھا، لیکن وہاں پہ صرف اکیلا ہی آتا ہے، یہاں 7 جمع 2، یہ دوسرے درجے کا سرڈ ہے۔ تو اب ہم اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے کانجوگیٹ سے اس کو ضرب بھی کریں گے اور تقسیم بھی کریں گے۔ 3 کی جذر جمع 2 کے کانجوگیٹ کیا ہے؟ کانجوگیٹ سے ضرب اور تقسیم کرنے سے، یہ ہر سوال میں لکھیں گے۔ اچھا جی، اب اس کو لکھیں 3 کی جذر جمع 2 ضرب 3 کی جذر جمع 2 کا کانجوگیٹ ہے 3 کی جذر منفی 2، علامت تبدیل کر دیں، وہ اس کا کانجوگیٹ ہوگا۔ اب اس کو منفی سے کیوں کی ہے؟ تاکہ یہ دو فیکٹر بن جائیں، اے جمع بی، یہ دونوں سیم ہیں، 3 کی جذر 3 کی جذر جمع 2 منفی 2، تو اس پہ فارمولہ اپلائی کریں گے، ایک کو اس سے ضرب دیں تو جواب آئے گا 3 کی جذر منفی 2، اور ان دونوں کو ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں تو یہ فارمولہ اپلائی ہوگا۔ فارمولہ یہاں لکھیں گے، اے پلس بی انٹو اے مائنس بی برابر ہے، ہم جانتے ہیں اے پلس بی انٹو اے مائنس بی برابر ہے اے کی 2 منفی بی کی 2، یہ فارمولہ ہے۔ یہاں پہ 3 نقطے لگا کے نیچے نقطہ چونکے، تو اب ہم یہ ہے 3 کی جذر کا مربع منفی 2 کا مربع، اب اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں، 3 کی جذر منفی 2 بٹا 3 کی جذر کا مربع، جذر مربع کٹ گیا، جواب آیا 3، 2 مکمل عدد ہے، 2 کا مربع ہوگا 4، تو آخر میں ہمارے پاس آئے گا 3 کی جذر منفی 2 بٹا 3 میں سے 4 منفی کریں گے منفی 1۔ اب منفی 1 اس کے ساتھ نیچے ڈینومینیٹر میں جب اس عدد کو 1 سے تقسیم کریں گے تو یہی عدد جواب آئے گا، لیکن جب منفی 1 سے کریں گے تو ان دونوں کی علامتیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ بن جائے گا منفی 3 کی جذر اور یہ ہوگا جمع 2، یعنی اس کو ترتیب میں لکھیں گے، 3 کی جذر نیگیٹو ہے، اس کو 2 پازیٹیو ہے، اس کو شروع میں لکھ دیے، تو یہ جواب ہے۔ یہ اب ہمارے پاس ڈینومینیٹر ریشنلائز ہو گیا ہے، بلکہ ڈینومینیٹر ختم ہو گئے، 2 منفی 3 کی جذر اوپر آ گئے۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا پارٹ کوشچن نمبر 1 کا۔ کوشچن 3 کا، اس کے پہلا دوسرا دونوں سیم ہیں، تیسرا اور 5واں سیم ہے، آخر 7واں 8واں سیم ہے، چوتھا اور چھٹا سیم ہے۔ تو ہم کر لیتے ہیں، اب ہم تیسرا یا 5واں ان میں سے ایک کرتے ہیں، پھر اس طرح 8 اجزاء میں سے 4 ہم یہاں پہ کریں گے، باقی 4 آپ نے خود کر لینے ہیں۔ پہلے تیسرا اور 5واں ایک جیسے ہیں تو 5واں کر لیتے ہیں، 5 ضرب 7 کی جذر بٹا 2 جمع 3 7 کی جذر، اس کو ہم اس کے کانجوگیٹ سے، یہ ہے 2 جمع 3 ضرب 7 کی جذر، یہ تھا 3 کی جذر جمع 2، تو یہ جو علامت پلس کی ہے اس کی جگہ ہم مائنس والے سے ضرب اور تقسیم کریں گے، یہاں جملہ لکھیں گے 2 جمع 3 ضرب 7 کی جذر کے کانجوگیٹ سے ضرب اور تقسیم کرنے سے، تو یہ جملہ لکھ کے پھر ہم اس کو 5 کی جذر ضرب 5 ضرب 7 کی جذر جو 2 جمع 3 ضرب 7 کی جذر ضرب
2 منفی 3 ضرب 7 کی جذر 2 منفی 3 ضرب 7 کی جذر، دونوں پہ بریکٹس لگا دیں، اس پہ بھی بریکٹ۔ اب یہ اس سے ضرب ہوگا اور اس پہ فارمولہ یہ ہے 5 ضرب 7 کی جذر 2 منفی 3 ضرب 7 کی جذر بٹا اے جمع بی، اے منفی بی، تو پہلا عدد 2 ہے، 2 کا مربع، منفی دوسرا عدد ہے 3 ضرب 7 کی جذر، اس کا مربع۔ اب پہلے اس کو ضرب دیں، 5 کی جذر ضرب 7 کو 2 سے ضرب دیں، 5 2 10، 10 ضرب 7 کی جذر، یہ پازیٹیو ہے، یہ بھی پازیٹیو جواب، یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ 5 کو 3 سے ضرب دیں گے 15، اور یہ 7 کی جذر ضرب 7 کی جذر، یہ ان کو اکٹھا لکھیں گے، 2 کا مربع 4۔ اب یہ منفی 3 ضرب 7 کی جذر کا مربع ہے، اب 3 کا مربع آئے گا 9، اور 7 کی جذر اس کا مربع، جذر مربع سے کٹ جائے گا تو جواب آئے گا صرف 7۔ اب اس کو اور مختصر کرتے ہیں، 10 7 کی جذر منفی 15 ضرب، یہ 7 ضرب 7 2 بار ہے، یعنی 7 کا مربع ہے تو جواب آئے گا 7۔ 4 منفی 9 کو 7 سے ضرب دیں گے 63۔ اب 10 ضرب 7 کی جذر منفی 15 کو 7 سے ضرب دیں گے 105 بٹا 4 میں سے 63، یعنی 63 میں سے 4 مائنس کریں گے، جواب آئے گا منفی 59۔ یہ جواب ہے۔ یہ ہے ہمارا 5واں پارٹ سوال نمبر 3 کا۔ ایک 105 10 ضرب 7 کی جذر بٹا منفی 59۔ اب یہ مائنس کو اس سے ضرب دیا گیا ہے تاکہ نیچے مائنس نہ ہو، تو وہ بھی یہی جواب ہوگا، اس مائنس کو اس سے ضرب دیں گے تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا، یہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ یہ بھی جواب درست ہے، یہ بھی جواب درست ہے۔ تو اب ہم نے اس سوال کے 2 پارٹس اور کرنے ہیں، سوال نمبر 3 کے، جو ایک جیسے ہیں، ان میں سے اب ہم نے 5واں کیا، چوتھا اور چھٹا ایک جیسے ہیں، چوتھا اور چھٹا، ایکس کی جذر مائنس وائی کی جذر، ایکس کی جذر جمع وائی کی جذر۔ چوتھا جز کرتے ہیں، امپورٹنٹ جز ہے، ایکس کی جذر مائنس وائی کی جذر بٹا ایکس کی جذر جمع وائی کی جذر۔ اب اس میں ڈینومینیٹر کو ریشنلائز کرنا ہے، تو اس میں ہم اس کے کانجوگیٹ سے ضرب بھی دیں گے، تقسیم بھی کریں گے، یہاں ایک جملہ لکھیں گے، پھر ہم اس کو ضرب دیں گے۔ اب اسی سٹیپ میں بریکٹس لگا دیں تاکہ اس پہ ہم فارمولہ لگا دیں۔ اب اس میں ایکس کی جذر منفی وائی کی جذر، ایکس کی جذر یہ دونوں سیم ہیں، یعنی یہ دونوں کا مربع بن جائے گا، مربع کو اوپن کریں گے اے مائنس بی کے، یا دوسرا طریقہ ہے اس ایکس کو پہلے اس سے ضرب دیں، پھر ایکس کو دوسری رقم سے، پھر دوسری رقم کو اس فیکٹر کی پہلی اور پھر دوسرے سے ضرب دیں، وہی حساب ہوگا، اور اس پہ فارمولہ لگائیں گے اے جمع بی، اے منفی بی کا۔ دیکھیں ایکس کو ایکس سے ضرب دیتے ہیں، ایکس ضرب ایکس، تو یہ دونوں سیم رقمیں ہیں، تو ایک سٹیپ میں یہ کریں گے، اگلے میں ایکس اکیلا ایکس آ جائے گا، یہ بن جائے گا ایکس کی پاور 2۔ اچھا، اس کو اس سے کیا، پھر ایکس کو اس سے کیا ہے، یہ پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو ہے، مائنس آنسر آئے گا ایکس ضرب وائی کی جذر، پھر مائنس وائی کو ایکس سے ضرب دیں گے، دونوں جذر میں ایکس ضرب وائی کی جذر، مائنس وائی کو وائی سے ضرب دیں گے، اچھا دونوں نیگیٹو ہیں، جواب پازیٹیو آئے گا۔ یہ لحاظ رکھنا ہے جب بھی ضرب تقسیم کا عمل ہے
تو پازیٹیو نیگیٹو کو غور سے دیکھنا ہے. یہ ہے ایکس کا جذر اور مربع منفی وائی کی جذر اے کے 2 منفی بی کے 2. اب ایکس کو ایکس سے ضرب دیں گے ایکس کی 2 جذر مربع سے کٹ جائے گا, اکیلا ایکس باقی آئے گا. یہاں وائی کو وائی سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا ایکس جمع وائی, یہ پازیٹیو ہے. یہ دونوں لائک رقمیں ہیں, پہلے ان کو لکھیں گے ضرب کی علامت کے بغیر. اگلے سٹیپ میں ان دونوں کو اکٹھا کریں گے. ان دونوں کا کوفیشنٹس دونوں کے 1 ہیں, یہ مائنس جزو ضربی 1 اور 1 2 منفی 2 آئے گا, اور یہ آئے گا ایکس منفی وائی. جذر کی علامت اس سے کریں. اب اس کو آخری سٹیپ ہے ایکس جمع وائی منفی 2 ضرب ایکس وائی کا جذر. یہ دونوں نیگیٹو ہیں, دونوں کو جمع کیا علامت مائنس کی, بٹا ایکس مائنس وائی. یہ جواب ہے سوال نمبر 3 کا چوتھا پارٹ. اب ہم آخری پارٹ کرتے ہیں اسی سوال کا 8واں. ساتواں اور 8واں ایک جیسے ہیں, تو 8واں کر لیتے ہیں. 29/11 29/11 جمع 3 ضرب 5 کی جذر 3 ضرب 5 کی جذر. اس کو بھی اس کے کانجوگیٹ سے ضرب اور تقسیم کریں گے. 29 کو سیم لکھیں گے بٹا 11 جمع 3 ضرب 5 کی جذر. اس کو ضرب دیں گے 11 منفی 3 ضرب 5 کی جذر 11 منفی 3 ضرب 5 کی جذر. اچھا, یہ چیز مسلسل اس پوری ایکسرسائز میں اسی طرح ہم نے کانجوگیٹ سے ضرب اور تقسیم کریں گے اور اس کو ریشنلائز کریں گے اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر فارمولے سے. 29 ضرب 11 منفی 3 ضرب 5 کی جذر, اور اس کو 11 کا مربع منفی اے جمع بی اے منفی بی برابر ہے اے کا اسکیئر 11 کا اسکیئر. ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے, نیگیٹو بی کی ویلیو ہے 3 ضرب 5 کی جذر اور مربع. اب اس کو مختصر کرتے ہیں. 29 11 منفی 3 ضرب 5 کی جذر بٹا 11 کا مربع ہوتا ہے 121, 11 کو 11 سے ضرب دیں, منفی 3 کا مربع 9, 3 کے اوپر جذر نہیں ہے, 5 کی جذر کا جذر مربع سے کٹ جائے گا. یہ 3 درمیان میں علامت ضرب کی ہے جو دی ہوئی نہیں ہے. اب ہم کیونکہ اب یہ ہول نمبر بن گیا ہے, اب یہاں ضرب کی علامت لکھیں گے, اب اس کو ضرب دیں گے. 29 ضرب 11 منفی 3 ضرب 5 کی جذر بریکٹ 121 میں سے مائنس کریں گے 9 5 45. اب 121 میں سے 45 مائنس کریں, اس کو سیم لکھیں. ایک میں سے 5 حاصل لیں گے, 11 میں سے 5 مائنس کریں گے 6, 11 میں سے 4 مائنس کریں گے 7, یہ آ گئے 76. تو یہی جواب ہے. یہ 29 پرائم نمبر ہے. 29 کے پہاڑے میں یہ 76 نہیں آ رہا, بس اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں, یہی جواب ہوگا. جواب کو چیک کر لیتے ہیں دونوں کے. یہ ہم نے پہلا کیا تھا 5واں جز, ایکس جمع وائی منفی 2 ایکس وائی بٹا ایکس منفی وائی, اور آخری کا ہے 29 ضرب 11 منفی 3 انٹو 5 کی جذر بٹا 76. یہی جواب ہے. اس کو مزید سمپلیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ 29 پرائم نمبر ہے. 29 کے پہاڑے میں 76 نہیں آ سکتا کسی اور پہ. یہ ویسے بھی پرائم بھی ہے اور آڈ نمبر بھی ہے, وہ ایون ہے, تو مزید یہ سمپلیفائی نہیں ہوگا. تو آج کا ہمارا لیسن ریشنلائزنگ دا ڈینومینیٹر, اس کو ریشنلائز کرنے کا طریقہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے. ان اسباق ان سوالات کی پریکٹس کریں, ویڈیوز کو لائک شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.